اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ خوف کے بارے میں ایک ایماندار کا رویہ صرف یہ ہونا چاہیے کہ میں نہیں ڈروں گا۔ اچھا، کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں؟ کہیں میں نہیں ڈروں گی۔ پھر ایک بار ہم یہ کہیں گے اور آپ اس طرح کہیں جیسے کہ پورے دل سے کہتے ہیں۔ آپ سب ابھی تک پوری طرح سے نہیں کہہ رہے۔ اس طرح کہیں، میں نہیں ڈروں گی۔ ٹھیک۔ اچھا، ہمیں خوف کے بارے میں سمجھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ ایک بدرو ہے اور یہ خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور میرے خیال سے یہ دشمن کے ہتھیاروں میں سے ایک پسندیدہ ہتھیار ہے، اور اس کا بنیادی مقصد ہمیں ترقی کرنے اور آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ خوف پوری طرح یہ چاہتا ہے کہ آپ کو آپ کے راستے سے ہٹا سکے، یا بجائے اس کے کہ آپ آگے بڑھیں اور وہ سب بن سکیں جو خدا چاہتا ہے کہ آپ بنیں۔ وہ واپس آپ کو وہیں دھکیل دینا چاہتا ہے جہاں سے آپ آئے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اپنی زندگی کے وہ وقت یاد کر سکتے ہیں جب کسی طرح کے خوف کی وجہ سے آپ رک گئے ہوں۔ اب یہاں سے میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ہم خوف سے آزاد کر دیے گئے ہیں۔ بائبل میں ایک کے بعد دوسرا حوالہ موجود ہے جو بتاتا ہے کہ ہمیں خوف یا ڈر سے آزاد کر دیا گیا ہے۔ لیکن کسی چیز سے آزاد ہونا، اب میں جو کہنے والی ہوں اسے غور سے سنیں، کسی چیز سے آزاد ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ یہ غائب ہو چکی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ آپ اس بارے میں سوچیں۔ ضروری نہیں کہ کسی چیز سے آزادی کا مطلب یہی ہو کہ اب وہ چیز غائب ہو چکی ہے۔ دوسرے لفظوں میں، میرے خیال میں ساتھ ہی مجھے یہ بھی بتانا ہوگا کہ ہمیشہ ہی وقتاً فوقتاً زندگی میں خوف آپ کے خلاف آتا ہی رہے گا۔ معذرت چاہتی ہوں، لیکن یہ درست ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ہم پریشانی سے آزاد ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ پریشانی پھر نہیں آئے گی اور ہمیں پریشان ہونے کی آزمائش میں نہیں ڈالے گی۔ لیکن چونکہ پریشانی آتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اسے آنے دوں اور اجازت دوں اور پورا دن پریشان رہنے کو دعوت دوں۔ ٹھیک ہے؟ اور میں نہیں جانتی، لیکن کچھ ایسا تھا جو کچھ ہفتے پہلے خدا نے مجھے دیا، اور میں اپنی کانفرنسوں میں یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کیونکہ میرے خیال سے یہ اہم ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ کسی چیز سے آزادی کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ دوبارہ نمٹنا نہیں پڑے گا، جبکہ حقیقتاً اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے پہچاننا سیکھ لیا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اس پر اختیار رکھ سکتے ہیں۔ لہٰذا آپ کے پاس ایک راستہ ہے، یا تو آپ اسے خود پر حکومت کرنے دیں یا اس پر حکومت کریں۔ میں ان اثرات سے آزاد ہو چکی ہوں جو میرے بچپن میں بہت سالوں تک میرے والد کے مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے کی وجہ سے مجھ پر تھا۔ جانتے ہیں، میں اس سے آزاد ہو چکی ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اتنے سالوں کے بعد بھی مجھے کبھی بھی اس کے اثرات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا ہوگا جو کہ ابھی تک وقتاً فوقتاً مجھے پریشان کرتے ہیں۔ جانتے ہیں کہ اگر ہم ایسے پرعزم ہو جائیں جیسے کہ ابلیس ہے، جی ہاں، میں نے کہا جیسے ابلیس ہے، اگر ہم ایسے پرعزم ہو جائیں جیسے ابلیس ہے۔ جانتے ہیں کچھ مسیحی جب آپ کہتے ہیں کہ ابلیس تو وہ اس طرح کرتے ہیں۔ جی، تو جیسا میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اس ہفتے ہم اس بارے میں کچھ بات کریں گے، کیونکہ بہت سی بری حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہو سکتی ہے جب ہم نہیں جانتے کہ وہ موجود ہے اور اس سرزمین پر موجود ہے، اور یہ کہ بالآخر وہی ایک ہے جو ہماری مشکلات کی وجہ ہے۔ آمین۔ جب تک آپ یہ فیصلہ نہیں کرتے، میں خوف نہیں کھاؤں گی۔ خوف نے جو کچھ بھی آپ سے چھین لیا ہے اس سے کہیں زیادہ خدا کے پاس آپ کے لیے ہے۔ لفظ خوف کا مطلب ہے فرار ہونا یا بھاگنا۔ اس لیے جب بائبل میں خدا یہ کہتا ہے کہ ڈرو مت، تو وہ یہ نہیں کہتا کہ خوف محسوس نہ کرو، بلکہ وہ کہتا ہے کہ جب تم خوف محسوس کرو تو بھاگو نہیں۔ جب ڈر محسوس کرو تو اس کا سامنا کرو، اور آپ کا یہ رویہ ہونا چاہیے کہ میں خوف میں نہیں رہوں گی۔ اس جگہ پر کیا کسی نے یہ جانا کہ جس طرح سے آپ دشمن کے ساتھ پیش آئیں گے، دشمن بھی آپ کے ساتھ وہی کرے گا؟ میں نے کہا وہ آپ کے ساتھ ویسا ہی کرے گا جیسا آپ اسے کرنے دیں گے، اور آپ میں سے کچھ لوگوں کو اپنے اندر روح القدس کی آگ کی ضرورت ہے۔
میرا مطلب ہے کہ آپ اپنے اندر گہرائی تک پرعزم ہو جائیں. یسوع نے اس لیے جان دی تاکہ میں اچھی زندگی گزاروں، اور میری زندگی بہت ہی اچھی ہو گئی. اگر کوئی دوسرا بابرکت ہو سکتا ہے تو پھر میں بھی ہو سکتی ہوں، کیونکہ خدا کسی شخص کا طرفدار نہیں ہے. آمین. میں نہیں ڈروں گی. رومیو 8:31. اگر خدا ہماری طرف ہے تو کون ہمارا مخالف ہے؟ اگر خدا ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا دشمن ہو سکتا ہے؟ آج میں چاہتی ہوں کہ ہم ان حوالوں کو دیکھیں جو میں آپ کے سامنے رکھوں گی، اور بجائے اس کے کہ ہم جلدی سے ان کو دیکھیں، ہم ان پر تھوڑا وقت گزارے. میں چاہتی ہوں کہ ان پر سوچیں. اگر خدا ہماری طرف ہے، اگر خدا ہمارے لیے ہے، تو در حقیقت اس سے کچھ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون ہمارے خلاف ہے، کیونکہ کسی بھی چیز اور کسی بھی شخص کے مقابلے میں جو ہمارے خلاف آتے ہیں، یقیناً خدا ہی بڑا ہے. اور جانتے ہیں جب بھی کہیں ہم کسی مشکل میں ہوتے ہیں تو ایمان رکھتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کے لیے بھی خدا ہے، لیکن پھر بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ ہماری طرف ہے. کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے؟ جی، یہاں ایک ہی شخص ہے. کیا آپ کو پوری طرح سے یقین ہے کہ خدا آپ کی طرف ہے؟ اب مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے کچھ سوچ رہے ہیں میں تو کافی اچھی ہوں یا اچھا ہوں. جانتے ہیں کہ وہ اس لیے آپ کی طرف نہیں کیونکہ آپ اچھے ہیں، وہ آپ کی طرف ہے کیونکہ وہ بھلا خدا ہے، اور کیونکہ وہ انسانی حالت کو جانتا ہے، اور اس نے ہمارے لیے نجات دہندہ کو بھیجا. وہ جانتا ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، کہ ہم وہاں نہیں جہاں ہمیں ہونا چاہیے تھا، لیکن شکر ہو کہ ہم وہاں بھی نہیں جہاں ہوا کرتے تھے. کم از کم اگر آپ اس جگہ پر ہیں تو آج آپ یہاں سے کچھ فائدہ حاصل کرنے والے ہیں. اس لیے مبارک ہو، آپ نے یہ ظاہر کیا کہ اب خدا کچھ کر سکتا ہے. تو یہ کیسا رہے گا اگر ہر کوئی کہے کہ خدا میری طرف ہے؟ زبور 118:6. خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا. میں خوف محسوس کر سکتی ہوں لیکن خود کو اس کے حوالے نہیں کروں گی. اگر آپ یہ نہیں جانتے کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے تو خوف کا نہ ہونا ناممکن ہے. لہٰذا میں اس طرح ظاہر کروں گی جیسے کہ آپ بائبل کے بارے میں کچھ نہیں جانتے. جتنے بھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں وہ بائبل کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور میں کچھ ایسی چیزیں سکھانے والی ہوں جو کہ بہت بنیادی لیکن ضروری ہیں. لیکن میرے لیے یہ جاننا ہمیشہ ہی حیران کن ہوتا ہے کہ کتنے ہی لوگوں کے پاس کبھی کوئی ایسا شخص نہیں ہوتا جو کہ ان کو دیکھتے ہوئے یہ کہے کہ خدا آپ سے غیر مشروط محبت رکھتا ہے. دراصل میں آپ کو کچھ بہت ہی حیران کن باتیں بتاؤں گی. جتنا پیار خدا آپ سے اس لمحے کرتا ہے اس سے زیادہ پیار آپ کو نہیں کرے گا. یہ ہو سکتا ہے تھوڑی سی بے دل کرنے والی بات ہے. جی ہاں، اور میں جان گئی ہوں کیونکہ آپ ایسے تھے، اور یہی بات ہے کہ جب میں یہ کہتی ہوں تو لوگ ایسا سوچتے ہیں، تو ہر جگہ مجھے ایسا ہی رد عمل ملتا ہے. تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اچھا میں کب بہتر ہوں گی. دیکھیں، ہم سوچتے ہیں کہ اگر ہم اچھا رویہ رکھیں گے تو ہم خدا کی محبت کو خرید سکتے ہیں، لیکن سچائی یہ ہے، اسے سمجھے کہ خدا کو خریدا نہیں جا سکتا. جی ہاں، میں نے کہا خدا برائے فروخت نہیں ہے. آپ صرف ایمان سے ہی اسے حاصل کر سکتے ہیں. آپ اچھے کاموں سے اسے نہیں خرید سکتے. لہٰذا ہم اچھے کام اس لیے نہیں کرتے کہ خدا ہم سے پیار کرے، کیونکہ وہ ہمیں پیار کرتا ہے، اس لیے ہم اچھے کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس لیے جتنا جلدی اور جتنا زیادہ آپ یہ ایمان رکھیں گے کہ خدا اس وقت آپ سے اس قدر محبت رکھتا ہے جتنی کہ آپ کی پوری زندگی میں کوئی رکھ سکتا ہے، پھر اس غیر مشروط محبت کو جانتے ہوئے آپ کو اتنا حوصلہ ملے گا کہ آپ خوف کا سامنا کر سکیں اور ایسی زندگی جئیں جیسی کہ خدا چاہتا ہے کہ آپ جئیں. پہلا یوحنا 4:16 کی آیت میرے لیے زندگی تبدیل کرنے والا حوالہ ہے. جو محبت خدا کو ہم سے ہے اس سے ہم جان گئے ہیں، یعنی مشاہدے اور تجربے سے ہم سمجھ گئے ہیں، اور ہمیں اس پر یقین ہے. خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، یا اس پر بھروسہ ہے. بہت سے الفاظ ہم خود سے بڑھا کر پیش کرتے ہیں تاکہ ان کا
اقرار کرتے ہوئے ہمیں اور زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے۔ ہم جانتے ہیں کہ جب ہم جان جاتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے پہلے آپ یہ جان جاتے ہیں کہ خدا آپ کی زندگی میں کام کر رہا ہے۔ میں آپ کو کچھ بتاتی ہوں، خدا ہر وقت ہمارے لیے بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی یہاں تک کہ ہم پر اعتماد بھی نہیں ہوتے، ہم نہیں جانتے کہ یہ خدا ہے، اور ہم سوچتے ہیں کہ حالات یا کوئی اتفاق ہے یا ہم خوش قسمت ہیں، یا جانتے ہیں کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا لوگ جب کہتے ہیں کہ میں بہت خوش قسمت ہوں یا تم خوش قسمت ہو۔ جانتے ہیں کہ یہ لفظ مجھے بائبل میں نہیں ملتے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ کوئی ایسا لفظ ہے جو گناہ سے بھرا ہے، بلکہ بجائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ میں خوش قسمت ہوں، میں یہ کہوں کہ یہ ہم پر خدا کی برکت ہے، یا ہم بابرکت ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کس طرح ہوا، اور کسی کو معلوم نہیں کہ دوسرا کون ہوگا کہ جس کے ساتھ ایسا ہو۔ آمین۔ ہم اپنی زندگی کے مشاہدے اور تجربے کے ذریعے جان جاتے ہیں، اور ہمیں اس کا یقین ہے، یعنی ہم ایمان رکھتے ہیں، اور جو خدا ہم سے محبت رکھتا ہے ہم اس پر بھروسہ کرتے ہیں۔ خدا محبت ہے، اور جو محبت میں قائم رہتا ہے وہ خدا میں قائم رہتا ہے، اور خدا اس میں قائم رہتا ہے۔ اس لیے میرا ایمان ہے کہ خدا مجھ سے پیار کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ میں ہر وقت ہی پیار کیے جانے کے قابل ہوتی ہوں، کیونکہ دینداری کی بات ہے کہ میں ہر وقت پیار کیے جانے کے لائق نہیں ہوتی، لیکن جیسے میں پہلے تھی اس کے مقابلے میں اب کہیں زیادہ بہتر ہوں، اور جیسے میں اب ہوں امید ہے کہ اگلے سال میں اس سے بہتر ہوں گی، اور ابتدائی سے خدا اختتام تک نظر رکھتا ہے۔ جی ہاں، خدا نہ صرف یہ دیکھتا ہے کہ ابھی آپ کس جگہ پر ہیں، بلکہ وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے آپ کی منزل کیا ہوگی، اور اسی طرح آپ سے برتاؤ کرتا ہے۔ کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے، کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے۔ پہلا یوحنا 4:18۔ محبت میں خوف نہیں ہوتا۔ آپ کی زندگی میں ابھی تک خوف، ترک کیے جانے کا خوف، اکیلے ہونے یا تنہائی کا خوف، آج ہم اس طرح کی بہت سی چیزوں پر بات کریں گے۔ آپ کو ابھی بھی اپنی زندگی میں کن باتوں کا خوف ہے؟ یہ اس لیے ہے کہ میں یا آپ کوئی بھی خدا کی محبت کے بارے میں علم نہیں رکھتے۔ آپ یہ ایمان رکھ سکتے ہیں کہ خدا آپ سے پیار کرتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو اور زیادہ مضبوطی سے ایمان رکھنے کی مشق کرنی چاہیے۔ آمین۔ جائیں شیشے میں دیکھیں اور کہیں خدا آپ سے پیار کرتا ہے، آپ سے محبت رکھتا ہے۔ احمق شخص، خدا آپ سے پیار کرتا ہے۔ جی، جیسے آپ اپنے بچوں کو گالوں پر چٹکی بھرتے اور کہتے ہیں اوہو گندے بچے، ماما آپ سے پیار کرتی ہے، ٹھیک ہے؟ آمین۔ میرے بھی بہت سے پوتے پوتیاں ہیں، سوچے کہ آپ اپنے بچوں کے بچوں سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ان میں ایک کا نام ایبریلا ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہے، اس کے اس طرح کالے گھنگریالو بال ہیں۔ وہ صرف 9 مہینے کی ہے، اور آج صبح میرے ساتھ تھی۔ اچھا، میرا مطلب آپ اتنے سے بچے کے ساتھ صرف پیار کرنے کے علاوہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اتنے بچوں کو چومتے اور پیار کرتے ہیں، آپ انہیں پیار کرتے ہیں، اور آپ اس طرح کرتے ہیں، میرا مطلب ہے موجی 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 موجی، کہ ایک بچہ ایک بالغ شخص کو ایک بیوقوف قسم کی شخص میں تبدیل کر سکتا ہے۔ موجی 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 موجی، جی بالکل اسی طرح کرتے ہیں۔ جی، ہم خدا کے فرزند ہیں۔ کیا آج آپ یہاں پر موجود ہیں، جاگ رہے ہیں؟ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ خدا کی محبت کو جان کر خوف کو دور پھینکا جا سکتا ہے۔ یہ محبت خوف کے ہر نشان کو دور کر سکتی ہے۔ زندگی میں ایسی بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہم بآسانی خوف زدہ ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں مرکز 4 باب میں 35ویں آیت سے لے کر 5 باب تک۔ پہلی آیت میں کچھ اس طرح لکھا ہے کہ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا آؤ پار چلیں۔ اب یہ کہ جب یسوع کہتا ہے کہ آؤ پار چلیں تو لازماً اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ دوسرے کنارے پر چلیں۔ ہمیں یہی کہنا ہے کہ یہ میں کنارے پر ہی اختتام کروں گا، اور جانتے ہیں کہ جب میں یہ کہتی ہوں کہ آئیں دوسری طرف چلیں، جب آپ خدا کے کلام میں خدا کا وعدہ دیکھتے ہیں، جب آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ خدا آپ سے کچھ کہتا ہے، جب خدا آپ سے کہتا ہے اگر تم مجھ پر بھروسہ کرو گے تو میں تمہاری زندگی بحال کروں گا، یہ جانتے ہیں اگر تم مجھ پر ایمان لاؤ گے تو ایسا ہوگا، پھر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم صرف جائیں گے اور سب کچھ ہو جائے گا۔ آپ کچھ چیزوں میں سے گزرتے ہوئے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔
کیونکہ اس طرف سے دوسری طرف کا فاصلہ صرف خدا جانتا ہے کہ کتنی دور ہے۔ راستے میں ہمیشہ ہی کچھ غیر متوقع طوفان ضرور آئیں گے، اور کہتے ہیں کہ یہ طوفان ایک بڑی طوفانی آندھی کی صورت میں نہیں تھا۔ کیا اس وقت کسی کی زندگی میں آندھی کی طرح طوفانی آفت چل رہی ہے؟ اچھا، جانتے ہیں کہ ایمان ان اوقات کے لیے نہیں ہے جب سب کچھ اس طرح چل رہا ہو جیسا کہ آپ چاہتے ہیں۔ ایمان اس وقت کے لیے ہے جب کبھی بھی سمجھ میں نہ آ رہا ہو اور ہر چیز دکھ دیتی ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کے لیے خدا کے ساتھ لپٹے رہیں اور اس پر ایمان لائیں یا نہ لائیں۔ جب میں یہ کہوں تو مجھے برا بھلا نہ کہیے گا، لیکن مشکل وقت دراصل ہمارے لیے اچھے ہیں۔ میرا مطلب یہی ہے، کیونکہ جانتے ہیں کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ دشمن ہمیں دکھ دینے کے لیے کرتا ہے، لیکن خدا ان سے ہمارے لیے بھلائی پیدا کرتا ہے۔ اور ایک چیز جو بہت حیرت انگیز ہے کہ اگلی دفعہ ان کے مقابلے میں کھڑا ہونے کے لیے مضبوط بناتا ہے۔ مرکز 4:35۔ اسی دن جب شام ہوئی تو اس نے ان سے کہا کہ آؤ پار چلیں، اور وہ بھیڑ کو چھوڑ کر اسے جس حال میں وہ تھا کشتی پر ساتھ لے چلے، اور اس کے ساتھ اور کشتیاں بھی تھیں۔ تب بڑی آندھی چلی، یعنی سمندر میں بہت بڑے درجے کا طوفان اٹھا، اور لہریں کشتی پر یہاں تک آئیں کہ کشتی پانی سے بھری جاتی تھی۔ اب ہر طوفان کی پیشن گوئی نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار محکمہ موسمیات بھی غلطی کرتا ہے، اور وہ خود پیچھے کی طرف گدی پر سو رہا تھا، یعنی کشتی کے پچھلے حصے میں سو رہا تھا۔ کیا یہ آپ کو غصہ نہیں دلاتا کہ جب آپ کسی مشکل میں اور ایسا لگے کہ خدا سو رہا ہے؟ پس انہوں نے اسے جگا کر کہا، اے استاد، کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہوئے جاتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ شاگرد اس کی محبت کے بارے میں پر یقین نہیں تھے۔ کیا تجھے فکر نہیں؟ کیا میں آپ کو کچھ بتاؤں کہ اگر آپ کسی مشکل میں ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا۔ جی ہاں، آپ کو یہ سننا چاہیے۔ آپ کے ساتھ مسائل ہونے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ خدا آپ سے پیار نہیں کرتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آپ کو دیکھتا نہیں ہے، اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ آپ کی فکر نہیں کرتا۔ وہ آپ کی ضرورت اور مشکل میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ آمین۔ اس نے اٹھ کر ہوا کو ڈانٹا اور پانی سے کہا، ساکت ہو، تھم جا۔ پس ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا۔ یعنی یسوع مسیح کے کہتے ہی فوراً طوفانی ہوا کا زور ٹوٹ گیا اور سکون کی حالت ہو گئی، اور پھر ان سے کہا، تم ڈرتے کیوں ہو؟ اب تک ایمان نہیں رکھتے؟ یعنی ابھی تک مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ اور وہ نہایت ڈر گئے، یعنی خوف سے بھر گئے، اور آپس میں کہنے لگے، یہ کون ہے کہ ہوا اور پانی بھی اس کا حکم مانتے ہیں؟ اور مرکز 5 باب پہلی آیت میں دیکھیں، اور وہ جھیل کے پار، مجھے یہ بہت پسند ہے، یسوع نے کہا کہ آؤ پار چلیں، اور وہ جھیل کے پار گرسینیوں کے علاقے میں پہنچے۔ آپ اپنی زندگی میں کس چیز کو آنے دے رہے ہیں؟ ایوب نے کہا، جس بات سے میں ڈرتا ہوں وہی مجھ پر آتی ہے۔ ہم خوف کے ذریعے دشمن کو اپنی زندگیوں تک رسائی کی اجازت دیتے ہیں، اور ایمان کے ذریعے خدا کو آنے دیتے ہیں۔ ہمیں چیزوں سے خوف زدہ نہیں ہونا چاہیے۔ خدا ہماری حفاظت کرے گا۔ آپ کے مستقبل میں جو کچھ بھی ہونے والا ہے، یہاں تک کہ ایسا کچھ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، تو خدا اس کی بھی حفاظت کرے گا۔ جی ہاں، میں نے کہا خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ میں یہ محسوس کر سکتی ہوں کہ کچھ لوگ ابھی ٹی وی دیکھ رہے ہیں اور آپ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹ کر یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خوف نے آپ کو قبضے میں کیا ہوا ہے، یا آپ کا گلا دبا کر سانس گھونٹنے والا ہے، اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ مجھے معلوم نہیں کہ کیسے ہوگا، میں نہیں جانتی کہ یہ کیسے کام کرے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کل ہی اسپتال سے باہر ہوں گے، میں نہیں جانتی کہ یہ سب کیسے ہوگا، لیکن یہ جانتی ہوں کہ خدا آپ کی حفاظت کرے گا۔ چاہے یہ چھوٹی ملاقات ہو یا بڑی، خدا آپ کی فکر ضرور ہی کرے گا۔ آمین۔ اور پھر یقیناً ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ خدا آپ کی حفاظت و فکر کرے گا۔ خدا نے ہمیں دہشت کی روح نہیں بلکہ قدرت اور محبت اور تربیت کی روح دی ہے۔ جانتے ہیں کہ در حقیقت خوف ہی ہمارے اندر اس بات کا بھروسہ پیدا کرتا ہے جو بات دشمن کہتا ہے کہ اوہ یہ بہت مشکل ہوگا، جی یہ بہت برا ہوگا۔
جی ہاں، یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے. میرا مطلب ہے آپ نے پورا سال محنت کی، اب یہ اجر ملا. جانتے ہیں کہ خدا ہی ہمارا اجر ہے. کیا کوئی موجود ہے؟ کیا کوئی ٹی وی دیکھ رہا ہے؟ خدا ہمارا اجر ہے. آمین. اچھا، ہم ایمان کے ذریعے خدا کو اپنی زندگیوں میں آنے کی اجازت دیتے ہیں. جب آپ خدا پر بھروسہ رکھتے ہیں پھر اس سے دروازہ کھلتا ہے جس سے داخل ہو کر وہ آپ کی مدد کرتا ہے. لیکن 3 حوالے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ہم ان تینوں کو دیکھیں. آئیں انہیں دیکھیں. زبور 28:7. خداوند میری قوت اور میری سپر ہے، میرے دل نے اس پر توکل کیا ہے، یعنی میں نے اس پر بھروسہ رکھا ہے اور وہ مجھے ملی ہے. اس لیے میرا دل کیا ہے؟ نہایت شادمان ہے، میں گیت گا کر اس کی ستائش کروں گا. زبور 37:40. اور خداوند ان کی مدد کرتا ہے اور ان کو بچاتا ہے، وہ ان کو شریروں سے چھڑاتا اور بچا لیتا ہے، اس لیے انہوں نے اس میں پناہ لی. زبور 86:2. میں نے اسے کوسین میں لکھا ہوا ہے، بہت زبردست آیت ہے. میری جان کی حفاظت کر کیونکہ میں دیندار ہوں. داؤد نے کہا، اے میرے خدا اپنے بندہ کو جس کا توکل تجھ پر ہے بچا لے، یعنی جس کا ایمان تجھ پر ہے اور بغیر خوف اور شک کے تجھ ہی پر نگاہ لگائی ہے. میں نہیں جانتی کہ کبھی آپ نے داؤد کے بارے میں غور کیا ہو. میرا مطلب اس میں کس طرح کی دلیری تھی. وہ خدا کے پاس جاتا جب وہ مشکل میں ہوتا تو کہتا، میں راست باز اور دیندار ہوں، میری مدد کر. اور وہ اپنے آپ کو کہتا ہے، تو نے مجھے مسا کیا ہے اور میرا ایمان ہے کہ تو مجھے چھڑائے گا. اور زبور 26:1 میں اس نے کہا، میں راستی سے چلتا رہا ہوں. جانتے کہ بعض دفعہ ہم ایسی غلط حلیمی اپناتے ہیں جیسے کہ، او میرے خدا میں کچھ نہیں بلکہ ایک کیڑے کی مانند ہوں، مجھے تیری مدد چاہیے. اور خداوند اگر تو صرف اس دفعہ پھر میری مدد کرے تو میں اگلی دفعہ کبھی بھی تجھ سے نہیں مانگوں گا. اوہو چھوڑیں. اپنی ہر سانس کے ساتھ خدا سے کچھ نہ کچھ مانگتے ہیں. آمین. لہٰذا ہم یہ کیوں نہیں کہتے، او خداوند میں گھمنڈی روح سے نہیں، میں تجھے پیار کرتی ہوں، میں تیری خدمت کر رہی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ تو میری فکر کرے گا. اب ضروری نہیں اس کا یہ مطلب ہے کہ میں ہمیشہ وہی حاصل کروں گی جو کہ میں چاہتی ہوں، لیکن اتنا یقین ہے کہ جب سب کچھ کہہ دیا جائے اور سب کچھ ہو جائے تو خدا بھی اسے میری بھلائی میں تبدیل کر دے گا. کس کو پرجوش ہونے کی ضرورت ہے؟ خوف خدا کی طرف سے نہیں ہے اور در حقیقت یہ ہمارا دشمن ہے، لیکن خدا کی غیر مشروط محبت کی پہچان آپ کو حوصلہ دے گی کہ آپ خوف کا سامنا کریں اور فتح مند زندگی گزاریں. یاد رکھیں اس نے کہا کہ نہ میں تجھے چھوڑوں گا اور نہ دستبردار ہوں گا، اس لیے کچھ ایسا کرنے کی ضرورت نہیں جو کہ آپ کو اکیلے ہی کرنا ہے.